ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی کی توفیق سے، اسی کی ہدایت سے ہم سب دین اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعائے مغفرت ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تابعین، سلف صالحین کے لیے. محترم حاضرین، پچھلے جمعوں میں آپ تمام نے عشرہ مبشرہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت، ان کے فضائل، ان کے خصوصیات آپ نے سنا ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی سیرت، ان کے فضائل آپ نے سنا ہے. اسی طرح آج آپ کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص القرشی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم ان کے فضائل، ان کی سیرت، ایسے ان کے زندگی کے پہلو جس سے ہمیں سبق ملے، جس سے ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ ہونے کا ایک باعث بنے، ایسے چیزوں کو ہم ذکر کریں گے. محترم حاضرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عظیم صحابی ہیں کہ آپ کو بہت سی چیزوں میں نمایاں خصوصیات حاصل ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے ہیں، یہ آپ پر اپنی جان، اپنا مال نچھاور کرنے والے صحابی ہیں، جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والے. اور یہ شرم و حیا کے پیکر، غنی جود و سخا کے پیکر یہ صحابی ہیں. محترم حاضرین، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی لگتے ہیں کہ آپ کے آبا و اجداد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا نسب ایک جگہ جا کر ملتا ہے. آپ کی پیدائش عام الفیل کے حساب سے عام الفیل کا جو واقعہ پیش ہوا، جس میں ابرہہ جو مکے کو ڈھانے آیا تھا، وہاں سے عرب تاریخ شروع کرتے ہیں، تو عام الفیل کے سال اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی. عام الفیل کے 2 سال بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، تو حضرت ابوبکر اللہ کے رسول سے 2 سال چھوٹے ہوئے. پھر اس کے بعد 6 سال، عام الفیل کے 6 سال بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے سال کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی.
تو گویا یہ حضرت عثمان سے حضرت عمر کے حساب سے چھوٹے تھے، لیکن خلافت میں آپ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، لیکن اگر عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ 7 سال چھوٹے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم خلفائے، جو آپ کے صحابہ ہیں خلفائے راشدین، کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان میں اگر دیکھیں شروع کے جو صحابی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اللہ کے رسول کے خسر ہیں، اللہ کے رسول کے سسرے کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا، جو امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد کے جو 2 صحابہ ہیں حضرت عثمان، حضرت علی، یہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت عثمان کو حضرت رقیہ سے نکاح ہوا، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد پھر حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کا نکاح ہوا۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو یہ دونوں صحابی داماد ہیں، اور شروع کے 2 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، سسرے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی سے سلیم الفطرت انسان تھے۔ اللہ کے رسول ابھی نبی نہیں بنائے گئے، بعثت سے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کا اخلاق صاف ستھرا تھا، آپ سلیم الفطرت انسان تھے۔ حالانکہ عرب میں اس وقت بت پرستی عام تھی، لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی بت کے سامنے آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ آپ کے سلیم الفطرت ہونے کا بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح اس دور میں اخلاقی بیماریاں عام تھی عرب میں۔ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے جوا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسی اخلاقی برائیوں میں کبھی ملوث نہیں ہوئے۔ خود حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ عربوں کی گفتگو میں یہ چیز تھی کہ وہ لوگ شراب پیتے تھے، وہ لوگ زنا کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ان تمام چیزوں سے پاک و صاف تھا، شفاف تھا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے، ان صحابہ کو جو شروعات میں اسلام قبول کیے ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور آپ کو اسلام قبول کرانے پر حضرت ابو بکر کا ہاتھ رہا ہے، حضرت ابو بکر کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی ستایا گیا، آپ پر بھی ظلم کیا گیا۔ آپ کا سگا چچا، حضرت عثمان کا سگا چچا حضرت عثمان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارتا تھا، آپ کو الٹا لٹکایا جاتا تھا، آپ کو کھجور کی چھال میں حصیر میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی خوبانیاں ہیں کہ وہ ایک بڑے خاندان میں ہونے کے باوجود بھی وہ ظلم کا نشانہ بنے رہے، جبکہ مکے میں کمزور مسلمان تو ظلم کا نشانہ بنتے ہی تھے، لیکن ایک بڑا طبقہ، بڑے خاندان، رئیس شرفا کا خاندان، اس میں بھی لوگ ظلم کرتے تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ ظلم کا نشانہ بنے ہیں۔ جب مکے میں حد سے زیادہ ظلم ہوا اس وقت وہ ہجرت بھی کریں ہیں۔ پہلی ہجرت جو مکے میں رہتے ہوئے صحابہ کرام نے مکے سے حبشہ کی جانب جو ہجرت کی، جو پہلا قافلہ جو ہجرت کیا حبشہ کی جانب، اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ اور اس وقت آپ کی بیوی حضرت رقیہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ زوجے کے طور پر آپ نے بھی ہجرت کی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پہلا جوڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اس کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر حضرت رقیہ کے ساتھ آپ رہے۔ پھر جب بدر کا موقع آیا، مدینہ میں آنے کے بعد جب بدر کا موقع ہوا، بدر کی جنگ ہوئی، اس میں حضرت عثمان شریک ہونا چاہتے تھے جنگ میں،
لیکن اس وقت حضرت رقیہ بیمار ہو گئیں تو اللہ کے رسول نے کہا عثمان تم جنگ میں شریک مت ہونا، تم اپنی بیوی کی تیمہ داری کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا۔ اور آپ کو حضرت اللہ کے رسول نے یہ بھی بشارت سنا دی کہ جو ثواب بدر میں شریک ہونے والوں صحابہ کو ملے گا، اے عثمان تمہیں گھر بیٹھے وہ ثواب تمہیں ملے گا، مال غنیمت میں سے بھی حصہ تمہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول نے انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ قربان جائیے، حضرت عثمان فرماتے ہیں، آپ کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب بدر میں جنگ ختم ہو چکی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اعلان کرنے والا جب مدینہ میں آیا خوشخبری سنانے کے لیے کہ مسلمان جیت چکے ہیں، بدر کا میدان اب ہم لوگ جیت چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، اس وقت فرماتے ہیں کہ ہم حضرت رقیہ بیماری کی وجہ سے وفات پا چکی، ہم انہیں تدفین کر کے قبر کی مٹی برابر کر چکے تھے، اس وقت اعلان کرنے والے کی اعلان کو ہم نے سنا، بشارت کو ہم نے سنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے، انبیاء کو آزماتا ہے۔ وہاں ایک خوشی مل رہی ہے اللہ کے رسول کو کہ آج پہلی جنگ ہے اسلام کی اور وہ جیت چکے ہیں صحابہ کرام، اسلام غالب آ چکا ہے۔ وہیں پر یہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ وفات پا چکی۔ اللہ کے رسول نے آئندہ سال پھر 3 ہجری میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دو حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دونوں آپ کے نکاح میں تھی۔ پھر اللہ کے رسول ہی کی زندگی میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اے عثمان اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی اس کا بھی نکاح میں تجھ سے کراتا، اگر میرے پاس کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو اس کا نکاح بھی عثمان میں تجھ سے کراتا۔ اہل علم کہتے ہیں تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں آئی۔ یہ حضرت عثمان کا اعزاز ہے، یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی 2 چہیتی بیٹیاں اللہ کے رسول کی آپ کو ملی ہیں، حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم۔ تاریخ میں کبھی ایسا کہیں نہیں ہوا کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں دی ہوں۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق، یہ آپ کے اعلیٰ کردار کی یہ دلیل ہے کہ ایک نبی آپ سے یہ درخواست کر رہا۔ محترم حاضرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے اخلاق تھے، اتنے اونچے اخلاق والے تھے کہ اہل علم کہتے ہیں جو انبیاء کے اخلاق ہیں، جو انبیاء کی خوبیاں ہیں، جو انبیاء کے صفات ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج والے انسان تھے، لوگوں کو درگزر کرنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملنا، لوگوں کو معاف کر دینا، نرم مزاجی آپ کی طبیعت میں تھی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ اللہ کی جانب سے، اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں، لہذا لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں۔ یہی صفت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس خاندان سے تھے، مالدار صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ تواضع و انکساری والے تھے، کبھی غرور نہیں کرتے تھے، کبھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ عاجزی و انکساری کی یہ حالت کہ جب آپ خلیفہ بن چکے ہیں، سارے مسلمانوں کے آپ امیر ہیں، خلیفہ ہیں، ایسے وقت میں بھی آپ کی یہ کیفیت ہوتی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثمان کو کہ آپ مسجد نبوی کی فرش پر لیٹ جاتے، آپ مسجد نبوی میں سو جاتے، ایک عام انسان کی طرح آپ سو جاتے، اور جب جاگتے تو ہم دیکھتے کہ کنکریاں، مسجد نبوی کی کنکریاں آپ کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی تواضع کی دلیل ہے، یہ آپ کی انکساری و عاجزی کی دلیل ہے کہ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی ایک آپ عام انسان کی طرح مسجد میں سو رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسی خوبیاں تھیں، جود و سخا، یعنی وہ مالدار صحابی تھے اور ساتھ میں فیاض انسان بھی تھے، جود و سخا، سخی انسان تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت کم لوگوں کو یہ چیز عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس دولت بھی ہو، ان کے پاس دل بھی ہو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مال بے حساب مال عطا فرمایا اور ساتھ میں ایک بڑا دل، فیاض دل آپ کو عطا فرمایا۔ جب کبھی اسلام کے لیے مال کی ضرورت پڑی، آپ نے اپنا مال کھول دیا، مال خرچ کرتے رہے۔ ایسے بہت سی دلیلیں انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبیوں میں ایک اہم خوبی یہ بھی تھی
کہ آپ بہت ہی نرم دل انسان تھے، رقیق القلب انسان تھے، کہ جب بھی کوئی عذاب والی آیتیں سنتے، جہنم کا تذکرہ سنتے، اللہ کو یاد کرتے، خوب روتے تھے۔ ایک جب اور خصوصاً عذاب قبر سے آپ کانپ اٹھتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ جب کبھی خبر پہ سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روتے تھے۔ جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا، اے عثمان، آپ کے پاس جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اتنا روتے ہیں، لیکن جب خبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں یا خبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ خوب زار و قطار روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لوگوں سنو، ان الخبر اول منازل الآخرہ، لوگوں سنو کہ خبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فمن نجا منہ فما بعده ایسر منہ، جو خبر میں کامیاب ہوا بعد کی مراحل اس کے لیے اور بھی آسان ہو جائیں گے، وہ اور بعد کے مراحل میں وہ کامیاب ہی ہوگا۔ لیکن جو خبر میں پھنس جائے، خبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، پہلی منزل میں پھنس جائے، بعد کے مراحل اس کے لیے اور بھی دشوار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں خوب روتا ہوں، یہاں تک کہ روایتوں میں اتنا روتے خبر کے پاس کھڑے ہو کر داڑھی پوری تر ہو جاتی، آنسوں سے تر ہو جاتی۔ یہ رقیق القلب نرم دل انسان تھے، اتنے بڑے صحابی، عظیم صحابی، جنت کی بشارت پانے والے، داماد رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن عذاب قبر کی وجہ سے اس قدر رویا کرتے تھے، آخرت کی فکر ان کے اندر ایسی لائق ہوتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم صفت جو تھی وہ ہے شرم و حیا، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شرم و حیا کی شہادت دی ہے۔ آپ نے آپ کے تعلق سے گواہی دی ہے کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا حضرت عثمان ہے، میرا داماد عثمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان، رحم کرنے والے میری امت پر وہ ابو بکر ہیں۔ اور دین کے معاملے میں وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دین کے معاملے میں سختی کرنے والے، مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے وہ حضرت عمر ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے صحابہ میں سب سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، اور میرے صحابہ میں سب سے زیادہ فیصلہ انصاف پر فیصلہ کرنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک صحابے کی ایک ایک خوبی نمایاں کر کے بیان کی، اس میں حضرت عثمان کی ایک خوبی بیان کی کہ وہ شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ شرم و حیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایک عظیم اخلاق کی صفت ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، حیا کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت سی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی چادر یا آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلیوں سے ہٹا ہوا تھا، آپ کی ران سے ہٹا ہوا تھا، آپ کا پیر نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام کے لیے آئے، اللہ کے رسول اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، وہ بات کیے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر آئے اور اللہ کے رسول سے بات کیے اور بات کر کے پھر وہ بھی چلے گئے۔ پھر جیسے ہی حضرت عثمان آنے کی اجازت مانگے، اللہ کے رسول ہڑبڑا کر سیدھا بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، پھر حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان آئے، بات کیے، گفتگو کیے، چلے گئے۔ اما عائشہ پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنے صحابہ، حضرت ابو بکر آئے آپ اسی کیفیت میں رہے، حضرت عمر آئے آپ اسی حالت میں رہے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ الا استحی منہ تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں کیا اس شخص سے شرم نہ کروں جس شخص سے فرشتے شرم کرتے ہیں، فرشتے حیا کرتے ہیں، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی شرم و حیا کی گواہی دینے لگے۔ اس وقت ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ میں اگر اسی کیفیت میں رہتا تو حضرت عثمان آتے شرم کے مارے مجھ سے سوال نہ کرتے، اپنی ضرورت کو بیان نہ کرتے شرم کے مارے، اس لیے میں نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے تعلق سے یہ گواہی دی۔ محترم حاضرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ آپ
احترام نبوت کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ خود حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب سے میرا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے لگا ہے، یعنی میں نے جب سے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس وقت سے لے کر ابھی تک، یعنی میں نے پوری زندگی میں کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ نہیں دھویا، اپنے ہاتھ کو شرمگاہ کو نہیں چھوا میں نے۔ یہ حضرت عثمان خود بیان، جب سے میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس وقت سے کبھی میں نے اس ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ہے، یہ آپ کے اعلیٰ صفات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جب کبھی اسلام میں مال کی ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے مال کو بے دریغ خرچ کیا، پانی کی طرح انہوں نے اپنے مال کو بہایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تنگ دستی ہوتی، صحابہ کرام ظلم کے مارے ان پر ظلم کیا جاتا، وہ غلام کی حیثیت سے ہوتے، اللہ کے رسول اعلان کرتے کون ہے انہیں آزاد کرے گا۔ ان میں نمایاں صحابہ جو ہوتے، ان میں حضرت ابو بکر ہوتے، حضرت عثمان ہوتے، وہ لوگ اپنے مال سے صحابہ کرام کو غلامی سے نکال کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ مدینہ میں آئے، مدینہ میں آنے کے بعد جب مسجد نبوی کو خریدنے کی بات آئی، اس وقت حضرت عثمان نے اپنے مال سے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی۔ جب مدینہ میں صحابہ کرام آئے اور اس وقت انہیں پانی کی قلت ہونے لگی، مدینہ میں ایک کنواں تھا، بیر روما اسے کہا جاتا ہے، میٹھا پانی وہیں سے نکلتا تھا، اور وہ ایک یہودی کے ہاتھ میں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ پیسے لے کر لوگوں کو بیچتا تھا پانی کو۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے اس شخص سے جو کنواں خریدے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اس دور میں 35,000 درہم سے انہوں نے بیر کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مفت پانی تقسیم کر دیا۔ اور اسی طرح جب ایسا ہی موقع غزوہ تبوک کے موقع پر آیا، غزوہ تبوک میں جب 1000 کلومیٹر سفر کرنا ہے، مدینہ سے تبوک جانا ہے، سخت گرمی کا عالم ہے، سواریاں نہیں ہیں، سواریاں کم ہیں، غذائی اشناس کی کمی ہے، مال کی کمی ہے۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ جیش عسرہ کے لیے کون اپنا مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے مال خرچ کیا، اور اللہ کے رسول کی گود میں 1000 دینار لا کر رکھ دیے۔ درہم سے بڑا دینار ہوتا ہے، اس دور میں ایک دینار سے ایک بکری خرید لی جاتی تھی، اور انہوں نے 1000 دینار اللہ کے رسول کی گود میں لا کر رکھ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے اس فیاضی سے، ان کی اس سخاوت سے اس قدر خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے اور حضرت عثمان کے جو دینار تھے ان دیناروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، یہ ہاتھ میں سے یہ ہاتھ میں لیتے، یہ ہاتھ میں سے یہ ہاتھ میں ڈالتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے تعلق سے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ جو چاہے عمل کرے، انہیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اب اس کے بعد وہ زندگی میں جو چاہے کر لیں، انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ایسی بشارت سنائی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت مدینہ میں 1 سال قحط سالی ہو گئی، اناج کی کمی ہو گئی، کوئی قافلہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت حضرت عثمان کا ایک قافلہ شام سے آتا ہے، 100 اونٹ ہوتے ہیں اس قافلے میں، اور 100 اونٹ بھی اناج سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت مدینہ کے سوداگر، مدینہ کے تاجر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان ہمیں یہ مال دے دیجئے، ہم آپ سے سودا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ مال 1 گنا زیادہ دیں گے، ہم آپ کو دگنا دیں گے آپ کو، یعنی ایک چیز کی قیمت ہم 100 گنا دے کر ہم تم سے خریدیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ فائدہ چاہیے۔ دوسرے نے کہا اے عثمان ہم 3 گنا پر خریدنا چاہیں گے۔ آپ نے کہا کوئی اور ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے؟ 4 گنا تک کسی نے کہا 5 گنا تک دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ہم خود قحط سالی میں سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے میں اس سے زیادہ گناہ، یعنی اس سے زیادہ سودا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت عثمان نے کہا ایک ذات ایسی ہے
جو مجھے کم سے کم 10 گناہ دے گی، زیادہ سے زیادہ 100 گناہ تک دینے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں یہ سارا مال، سارے اونٹ جو 100 اونٹ تھے اس وقت اناج سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، مدینہ میں مفت کے طور پر اسے تقسیم کر دیا گیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے عثمان غنی، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا۔ محترم حاضرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ان کے لیے بشارت سنائی، ان کے لیے جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام کا نام لے کر کہا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ لوگ جنتی ہیں۔ اسی طرح بئر روما کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدا اس کے لیے جنت ہوگی، حضرت عثمان نے وہ چیز خریدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کئی موقع پر، یہاں تک کہ وہ موقع جسے بیت رضوان کہا جاتا ہے، بیت رضوان کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر کے طور پر مکہ روانہ فرمایا بات چیت کے لیے، اور مکے والوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، سفیر کو اپنے پاس روک لیا، اور یہاں صحابہ کرام میں یہ خبر افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصہ آیا کہ آپ نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کرام سے کہا کہ ہم ضرور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، آؤ چلے آؤ بیعت کرتے ہیں اس بات پر۔ تمام صحابہ ٹوٹ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے کہ ہم حضرت عثمان کا ضرور بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنا ایک ہاتھ رکھا، تمام صحابہ اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے اپنا سیدھے ہاتھ کو تمام صحابہ کے ہاتھ پر رکھ کر کہا یہ ہاتھ ہے ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا، یعنی اس بیعت میں حضرت عثمان بھی شریک ہیں اور ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خبر تھی، افواہ تھی، یہ جھوٹی خبر تھی۔ حضرت عثمان زندہ سلامت مکہ سے جب واپس آئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جو صحابہ کرام کا جو ارادہ تھا، ان کا جو قصد تھا سچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ وہ صحابہ جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ کی خدمت کروں، تو میں ڈھونڈتا ہوا اللہ کے رسول کو ڈھونڈتا ہوا نکلا، تو میں نے دیکھا کہ مدینہ کے ایک باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں گیا، سلام عرض کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اس باغ کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے پر دربان بن کر میں ٹھہر گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ایک کنواں تھا، کنویں میں اپنے دونوں پیر اس میں لٹکائے ہوئے، اس میں پیر ڈالے ہوئے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی نے دستک دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول کوئی شخص اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دو، اس کے لیے جنت کی بشارت سنا دو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر وہ آئے، اللہ کے رسول کے بازو بیٹھ گئے، وہ بھی اپنے پیر کنویں میں ڈالے بیٹھ گئے۔ پھر اتنے میں دوسرا آدمی آیا، دستک دی، میں نے پھر اجازت مانگی، اللہ کے رسول کوئی آیا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، اس کو بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ میں گیا، دروازہ کھولا تو حضرت عمر تھے، وہ بھی آئے، حضرت ابوبکر کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ایک کنواں ہے، یعنی اس باغ میں ایک باڑی ایک کنویں کی طرح تھا، اللہ کے رسول اس کنویں کے کنارے پر پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں، بازو حضرت ابوبکر بھی اسی انداز میں بیٹھے، حضرت عمر آئے وہ بھی اسی انداز میں بیٹھے۔ پھر اتنے میں تیسرا آدمی آیا، اجازت مانگا،
تو میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی آیا ہوا ہے اجازت مانگ رہا ہے، آپ نے کہا افتح لہ، اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اور اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو، علی بلوى تصیبہ، لیکن ساتھ میں یہ کہنا ایک مصیبت اسے لاحق ہوئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوگی، مظلومانہ شہادت ہوگی، آپ کو آخری دور میں لوگ ستائیں گے، ایک مصیبت، ایک آزمائش کے بعد انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت عثمان اندر آئے اس بار میں، حضرت عثمان نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، بازو جگہ نہیں تھی، وہ دیوار پر جگہ نہیں تھی، حضرت عثمان دوسری کنارے پر آ کر بیٹھ گئے اور وہاں پر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی اس وقت بشارت بھی سنائی۔ تو یہ حدیث بیان کر سعید بن مسیب تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث یہ اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں خبر ہوگی وہیں پر ابو بکر اور عثمان کی ہوگی، وہاں جگہ نہیں ہوگی تو حضرت عثمان کو دور ہٹنا پڑا، تو حضرت عثمان کی خبر جنت البقیع میں، یعنی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ کے رسول کی خبر کے بعد حضرت ابوبکر کی ہے، حضرت عمر کی ہے آج بھی، اور حضرت عثمان کی وہاں نہیں ہے، حضرت عثمان کی جنت البقیع میں۔ تو وہ حدیث بیان کر کر یہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ اشارہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی شہادت کی بشارت سنا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلیفہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد جب خلیفہ بنے، آپ نے خلافت بڑے پرامن کے ساتھ چلائی۔ وہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا ہی پرامن تھا، پرآشوب، یعنی اچھا دور تھا، ابتدائی دور خصوصاً، اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یورپ جا کر یورپ کی طرف فوجیں بھیجی، شام فتح کیا، ارمینیا فتح کیا، قبرص فتح کیا، خراسان فتح کیا۔ حضرت عثمان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں سب سے پہلا سمندری فوج تیار کی۔ حضرت عمر کے دور تک سمندری فوج نہیں تھی مسلمانوں کی، حضرت عمر ڈرتے تھے کہ مسلمانوں کو میں سمندری جہازوں سے بھیجوں فوج بنا کر، یہ حضرت عمر اس بات سے ڈرتے تھے، لیکن حضرت عثمان کے دور میں سب سے پہلا سمندری ایک بیڑا، مسلمانوں کی ایک فوج سمندری راستے سے یورپ گئی اور وہاں جا کر فتح کی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے تمام امت کو ایک قرآن پر جمع کیا۔ آپ کے دور تک اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا تھا، عرب کے علاوہ عجمی لوگ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے تو اپنے اپنے انداز میں پڑھتے تھے، الگ الگ لہجوں میں پڑھتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف تیار کروایا اور ان مصحف کی کاپیاں بنائیں، اور اسلام میں دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی وہاں ان کی کاپیاں بھیجی، اور کہا سارے مسلمانوں کو چاہیے اسی قرآن کے تحت اسی لہجے میں، وہ لہجہ قریشی لہجہ تھا، حضرت عثمان نے اسی لہجے پر سارے مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بنائی ہوئی مسجد نبوی بوسیدہ ہو چکی تھی، لکڑیوں کی چھالوں سے، لکڑیوں کے تنوں سے بنائی ہوئی تھی، فرش بھی مٹی کا فرش تھا۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو کی زمین خرید کر، اپنے پیسوں سے خرید کر، پھر اسے توسیع دی مسجد نبوی کو۔ سب سے پہلا یعنی جرس جسے کہتے ہیں سیمنٹ کا استعمال، اس دور میں جرس اسے کہا جاتا ہے، اس کا استعمال انہوں نے تعمیر میں کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے پہلے جرس کا استعمال حضرت عثمان نے کیا، اور اس میں شاندار قیمتی پتھر لگوائے، شاندار مسجد بنائی مسجد نبوی کو، یہاں تک کہ بعض صحابہ کو اختلاف بھی ہوا، اے عثمان تم شاندار مسجد بنا رہے ہو، اللہ کے رسول میں ایسی مسجد نہیں تھی۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں دنیا میں رہتے ہوئے اچھا گھر اللہ کا تعمیر کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے لیے شاندار محل تعمیر فرمائے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال تھا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے تھے۔ بالآخر وہ شہادت پائے،
کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے انہیں شہادت کی خوشخبری پیشن گوئی بھی فرمائی تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے تو احد پہاڑ لرز اٹھا، کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنا پیر مارا اور کہا اسکت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد تھم جا، خاموش ہو جا، کیونکہ آج تیرے ماتھے پر، تیری پیٹھ پر ایک نبی ٹھہرا ہوا ہے، ایک صدیق ٹھہرا ہوا ہے اور دو شہید ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی خلافت کی بھی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عثمان سے، اے عثمان، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک خمیس پہنائے گا، اس خمیس کو نہیں اتارنا۔ منافقین چاہیں گے، دشمنان اسلام چاہیں گے کہ وہ خمیس تم سے اتار لی جائے، لیکن تم کبھی ہرگز بھی وہ خمیس نہیں اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عام نہ ملو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمیس کا لفظ استعمال کیا۔ اہل علم نے کہا اس خمیس سے مراد خلافت ہے۔ خلافت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آخری دور میں ایسے سازشیں، ایسے فتنے اٹھے کہ یہاں تک کہ آپ کے گھر کو 40 دنوں تک دشمنوں نے گھیرا کر لیا۔ اس وقت حج کا موسم تھا، صحابہ کرام مکے کو جا چکے تھے، مدینہ میں بہت کم لوگ تھے۔ اس وقت دشمنان اسلام نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، آپ خلافت کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ کہنے لگے حضرت عثمان آپ ہمیں ان سے لڑنے کا حکم دیجئے، ان لوگوں کو ہم لوگ دور ہٹا دیں گے، ماریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں خون بہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ تو حضرت عثمان اس چیز کا بھی انہوں نے انکار کیا اور خلافت سے دستبردار ہونے سے بھی انکار کیا۔ آخر کار انہوں نے اسی رات، یعنی شہید ہونے سے ایک رات پہلے ہی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ کل تم ہمارے یہاں افطار کرنا ہے، تمہیں کل ہمارے یہاں افطار کرنا ہے۔ حضرت عثمان نے خواب بیان کیا اور اسی دن وہ روزہ رکھے اور اسی دن 8 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی۔ ذی الحجہ کا موسم جو کہ حج کا موسم ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت میں دشمنوں نے انہیں قتل کیا، شہید کیا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوانح حیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، ان کے جیسا تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ ان کی سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کی جیسی وفاداری ہمارے اندر آئے، ان کی جیسی جانثاری ہمارے اندر آئے، ان کی جیسی جود و سخا ہمارے اندر آئے، ان کے جیسا تقوی، ان کے جیسا للہیت، وہ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، اس انداز میں ہم بھی اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔